محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ پہلے کچھ سرخیاں۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا دفتر حلقہ میں رابطہ عامہ کے ذمہ دار افراد کا ایک روزہ اجلاس۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا ناگرک کیندر اور سیوا سندھو کیندر کے ذمہ داروں کا ایک روزہ اجلاس۔ میڈیکل، ایگریکلچر، تعلیم اور خواتین کے سرکاری اسکیمز کی دی گئی معلومات۔ 19 نومبر شفیع باغ مجلس العلماء کا ایک روزہ تربیتی و تنظیمی پروگرام۔ 22 نومبر کرناٹکا فیڈریشن آف آرگنائزیشن اینڈ ریلیجیس ہیڈز سپورٹنگ فلسطین کا وزیر اعلیٰ سدرامیا کے نام فلسطینیوں کی حمایت میں کھلا خط۔ 25، 26، 27 نومبر بنگلور شفیع باغ ریاست بھر سے ناظمین حلقہ کارکنان کا 3 روزہ تربیتی و تنظیمی ورکشاپ۔ خبریں تفصیل سے۔ دفتر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا ریاست بھر کا رابطہ عامہ کے ذمہ دار افراد کا ایک روزہ اجلاس۔ تفصیلات۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لئیق احمد خان اسسٹنٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند نے فرمایا، ملک میں خوف اور نفرت کا ماحول ہے۔ اسلام، مسلمان اور جماعت کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں۔ ان حالات میں بڑے پیمانے پر بااثر شخصیات سے رابطہ قائم کرنا ہوگا تاکہ ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ پر عمل کیا جا سکے۔ اجلاس میں شریک افراد کو خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مقامی رابطہ عامہ کے ذمہ داروں کو انفلوئنس دی انفلوئنسر کا کام کرنا ہوگا۔ جناب سید تنویر احمد سیکریٹری جماعت نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی ہند کی دعوت یہ ہے کہ سماج میں مثبت تبدیلی ہو، عوامی روابط کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ جماعت کا میقاتی مشن اسلام کے حق میں رائے عامہ کے مثبت تبدیلی اور اس کے لیے مطلوبہ انفرادی و اجتماعی کردار سازی ہے۔ اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ مقامی سطح پر رابطہ کیوں اور کیسے کے عنوان پر پینل ڈسکشن رہا، جس کی نگرانی جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب سابق امیر حلقہ نے کی۔ آخر میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے اختتامی خطاب کیا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا ناگرک کیندرا اور سیوا سندھو کیندرا کے ذمہ داروں کا ایک روزہ اجلاس۔ تفصیلات۔ میڈیکل، ایجوکیشن، ویمنس اور ایگریکلچر سے متعلق سرکاری اسکیمز کی تفصیلات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے ناگرک سیوا کیندر اور سیوا سندھو کیندر کے ذمہ داروں کا اجلاس دارالسلام برفٹ میں منعقد کیا۔ جناب سید تنویر احمد سیکریٹری جماعت اسلامی ہند نے ملت کے معاشی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا، کرناٹکا میں مسلمان 12.9% ہونے کے باوجود معاشی صورتحال پر کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ پرانے اعداد و شمار کو پیش کرتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے۔ ایجوکیشن کی اسکیمز پر گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری آف لیبر ڈپارٹمنٹ محمد محسن صاحب IAS نے کہا، سرکاری بجٹ کا پورا فائدہ اٹھایا نہیں جاتا، اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ودیا شری اسکیم، پردھان منتری جن وکاس اور کئی اسکیمز کا تعارف کرایا۔ سرکاری میڈیکل اسکیمز کا تعارف کراتے ہوئے ڈاکٹر محمد آصف، اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر سورنا آروگیہ ٹرسٹ، منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر نے کہا، ضلع و تعلقہ سطح کی ہیلتھ اسکیمز کا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر رمیش بکری، سائنٹسٹ، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس بنگلور نے کہا، اگر ایگریکلچر یونیورسٹی میں کسان اور کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کے لیے 50% ریزرویشن ہے، کھیت کی مٹی فری میں چیک کرائی جا سکتی ہے۔ محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ اختتامی خطاب کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی ہند ملت کی معاشی بہتری کی فکر مند ہے، سرکاری بجٹ کا 100% استعمال اور رفاہی اسکیموں سے استفادہ کے لیے بیداری کا کام انجام دے رہی ہے۔ محمد مارکڑا، کنوینر سرکاری اسکیمز نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ 19 نومبر دفتر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا HRD اور شعبہ میڈیا کے اشتراک سے نئے سوشل میڈیا میں کام کرنے والے خواہش مند افراد کا ایک روزہ ورکشاپ۔ سوشل میڈیا ٹولز تعارف اور اس کے مؤثر استعمال، نیز بنیادی ضروریات، پوسٹر میکنگ اور ڈیپ فیک پر ایک روزہ ہینڈس آن ٹریننگ پروگرام منعقد ہوا۔ اسسٹنٹ سیکریٹری ریاض رون کے تذکیر بالقرآن سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ ریسورس پرسن انعام نے شرکاء کو سوشل میڈیا ٹولز کی معلومات فراہم کی۔ اسسٹنٹ سیکریٹری محمد طلحہ جماعت کے سوشل میڈیا ہینڈلز کا تعارف پیش کیا۔ اسسٹنٹ سیکریٹری ڈاکٹر سید کاظم کے اختتامی خطاب میں شرکاء کو مزید صلاحیتوں کو بڑھانے اور مزید سیکھنے کی کوشش کرنے پر زور دیا گیا۔
जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक से वाबस्ता उलमा कराम का एक रोज़ा इजलास मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी कर्नाटक की जानिब से बरोज़ इतवार 19 नवंबर 2023 बंगलुरु के मस्जिद शफी में मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासत भर से कसीर तादाद में उलमा और आलिमात ने शिरकत की। मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी नाज़िम आला मजलिस उलमा कर्नाटक ने तहरीक के उलमा का मतलूबा रोल के उन्वार से कलीदी खिताब किया। अमीर जमात जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी की किताब इस्लाह माशरा मनसूबा बंद असरी तकाज़े के मुख्तलिफ अबवाब का मौलाना अब्दुल्ला उमरी, मौलाना खालिद हुसैन नदवी और मौलाना लईकुल्लाह खान मंसूरी ने हासिल मुताला पेश किया। डॉक्टर सैयद काजिम माविन सेक्रेटरी हल्का जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका ने सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल पर लेक्चर्स पेश किए। उलमा में तहरीकी नफूज के तदाबीर के मौजू पर पैनल डिस्कशन भी हुआ। मौलाना सैयद अहमद सालिक नदवी ने तस्कीर बिल कुरान पेश की, जबकि मौलाना मोहम्मद जाफ़र फ़कीह नदवी ने तस्कीर बिल हदीस पेश की। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने इख्तितामी खिताब किया। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी का बेंगलोर के 2 मुकामी जमातों का दौरा। जमात इस्लामी हिंद मैसूर रोड और आरटी नगर जमातों का दौरा रहा। अरकान जमात के साथ इनफरादी मुलाकातें, वाबस्तगान जमात, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के नौजवानों और ख़वातीन से खिताब किया। तरबियती उमूर पर वाबस्तगान के साथ खुसूसी गुफ्तगू रही। 22 नवंबर कर्नाटका फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिलीजियस हेड्स सपोर्टिंग फ़लस्तीन का वज़ीर आला सिद्धरामैया के नाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुला खत। इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का मुर्तकब हो रहा है। पूरी दुनिया में इस नस्ल कुशी की मुखालिफत में एहतजाज हो रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज पर रोक लगा दी है। इसी सिलसिले में कर्नाटका फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस हेड्स सपोर्टिंग फ़लस्तीन की तरफ से एक खुला खत वज़ीर आला के नाम रवाना किया गया और इसकी तशहीर मीडिया में की गई। 25, 26, 27 नवंबर बेंगलोर शफी बाग रियासत भर से नाज़िमीन हल्का कारकुनान का 3 रोज़ तरबियती व तंजीमी वर्कशॉप। तफसीलात 25 से 27 नवंबर 2023 मस्जिद शफी में मुंतखब नुज़माए हल्का हाई कारकुनान के लिए 4 रोज़ा तरबियती कारगाह मुनक़्क़द की गई, जिसके लिए अहम मक़ासिद में फ़िक्री पुख्तगी, तहरीकी तौसीअ, इस्तेहकाम और क़ाइदाना किरदार का फ़रोग़ शामिल रहे, जिसमें रियासत भर से 29 नुज़मा ने शिरकत की। हल्का के ज़िम्मेदारान अमीर हल्का, हल्के के सेक्रेटरीज मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी, मौलाना हामिद उमरी, जनाब मोहम्मद बिलाल, जनाब मोहम्मद कुन्नी, जनाब अकबर अली के अलावा अराकीन शूरा में जनाब शब्बीर अहमद खान, जनाब मुल्ला लियाकत अहमद, जनाब मोहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ से भरपूर इस्तिफ़ादा किया गया। इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला उमरी मदनी और जनाब लईकुल्लाह खान भी इस्तिफ़ादा किया गया। ये मुख्तसर 4 रोज़ा कारगाह मक़ासिद के लिहाज से कामयाब रही। 28 नवंबर फ्रीडम पार्क बेंगलोर संयुक्त होराटा की जानिब से किसानों के मुतालिबात को लेकर मुनक़िदा एहतजाजी धरने में मोहम्मद यूसुफ कन्नी सेक्रेटरी हल्का की शिरकत और खिताब। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು. अब कुछ मुकामी खबरें। बीदर 16 नवंबर जमात इस्लामी हिंद बीदर मुफ्त टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर में तकसीम असनाद। तफसीलात जमात इस्लामी हिंद बीदर के ज़रिए मुस्तहिक़ और बेरोज़गार ख़वातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग सेंटर गुज़िश्ता 8 साल से चलाया जा रहा है। इस सेंटर से अब तक तकरीबन 500 ख़वातीन तरबियत हासिल कर चुकी हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान तरबियत मुकम्मल करने वाली 30 ख़वातीन में असनाद तकसीम किए गए। तकसीम असनाद के मौके पर अमीर मुकामी बीदर ने कहा कि ख़वातीन को हुनरमंद होना चाहिए और टेलरिंग के मैदान में और तरक्की करते हुए अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करें। इस मौके पर मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब, रुकन जमात सैयदा आमिना और टेलरिंग सेंटर की मौलिमा मौजूद थे। 15 नवंबर बीजापुर में हिंदू मुस्लिम दिवाली सौहार्द कूटा। जमात इस्लामी हिंद बीजापुर जिले सद्भावना मंच बीजापुर व वजूर हनुमान सेवा समिति का एक मिला जुला दिवाली सौहार्द कूटा मुनक़िद हुआ। बीजापुर शहर के हिंदू मुस्लिम मुअज़्ज़िज़ीन के साथ एक बड़ी तादाद में बिरादरान वतन शरीक रहे। अमीर मुकामी ने जमात इस्लामी और सद्भावना मंच का तारुफ कराते हुए आपसी रवादारी की ज़रूरत व अहमियत बताई।
شرکا میں سے معززین نے اظہار خیال کیا اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے بولنے سے بڑھ کر عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ شری پانڈو ساہوکار ڈوڈمنی سمیتی کے صدر نے صدارت کی۔ جناب ریاض یقین صاحب نے شرکا کا استقبال کیا اور آخر میں شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کے شرکا کو اسلامی کتب و تحفے میں دی گئی۔ 19 نومبر سیکرٹری حلقہ اکبر علی اڑپی مولانا عبدالغفار حامد عمری و محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ کا علاقہ گلبرگہ اور رائچور کا دورہ۔ بیدر پروگرام کا آغاز امیر مقامی بسوا کلیان حافظ اسلم کی تذکیر بالقرآن سے ہوا۔ سیکرٹری حلقہ اکبر علی و مولانا عبدالغفار حامد عمری نے مقامی منصوبہ کا جائزہ لیا اور رہنمائی کی۔ امیر مقامی کلبرگی ذاکر صاحب کی شکریہ پر اختتام ہوا۔ رائچور پروگرام کی شروعات رکن شورا شبیر خان صاحب کی تذکیر سے ہوا۔ سیکرٹری حلقہ اکبر علی توسیع اور استحکام میں مقامی ذمہ داروں کا رول پر کلیدی خطاب کیا۔ مولانا عبدالغفار حامد عمری کونسلنگ پر شرکا کو قیمتی مشورے دیے۔ تحریک اسلامی کے مطالبات کے عنوان پر سیکرٹری حلقہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے خطاب کیا۔ 19 نومبر گدگ تاج مسجد میں مسجد درشن پروگرام، لال حسین کندگل کا خطاب۔ تفصیلات۔ گدگ فرینڈ سرکل کی طرف سے شہر گدگ کے بزرگوں کے لیے ضلع گدگ کے تاریخی مقامات اور مذہبی عمارتوں کی سیاحت کرائی جا رہی تھی۔ اس کے تحت اس سیاحتی گروپ کو گدگ کی تاج مسجد کا درشن کرایا گیا۔ مسجد، نماز، وضو، قرآن کے بارے میں لال حسین کنگل نے مؤثر خطاب کیا۔ شرکا اپنے تاثرات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی مرتبہ کسی مسجد میں اندر آنے کا موقع ملا ہے اور آپ مسلمانوں کی زبان سے اسلام کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ 19 نومبر سندھو نور قادریہ مسجد میں سیکرٹری حلقہ اکبر علی اڑپی و مولانا عبدالغفار حامد عمری کا مسئلہ فلسطین پر خطاب عام، کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت رہی۔ 19 نومبر پتور جماعت اسلامی ہند ضلع منگلور کے زیر اہتمام منعقدہ عوامی سیرت کانفرنس میں مساوات کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے موہن داس سوامی جی نے کہا، ہمیں اپنے بچوں کو اچھی اقدار سکھانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام اور وویکانند، گاندھی جی، نارائن گرو اور امبیڈکر کی تعلیم کی روشنی میں سماج میں امن اور ہم آہنگی کا باعث بنے گی۔ سیکرٹری حلقہ محمد کنی نے کہا کہ انسانی مساوات اور اعتدال پسند معاشرے جیسی اقدار کی تبلیغ کرنے والے مفکرین کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ریاست کے پسماندہ طبقے کے سابق صدر دوارکا ناتھ، پتور نگر پولیس تھانہ افسر انجنا ریڈی نے خطاب کیا۔ امیر مقامی منگلور محمد اسحاق پتور نے صدارت کی۔ 19 نومبر جماعت اسلامی ہند سندھنور مسجد بڑی بیز سندھنور میں اہل غزہ و فلسطین کی قربانیوں کے موضوع پر ایک خطاب عام کا اہتمام کیا گیا۔ اس اجلاس میں جناب اکبر علی اور مولانا عبدالغفار حامد عمری سیکرٹری نے عوام سے خطاب کیا۔ لوگوں کے کثیر تعداد شریک رہی۔ 19 نومبر جماعت اسلامی ہند ضلع یادگیر ایک روزہ تربیتی اجتماع برائے وابستگان منعقد ہوا۔ رکن شورا و سابق امیر حلقہ کرناٹک اطہر اللہ شریف، ناظم علاقہ گلبرگہ رفیق احمد اور امیر مقامی شاہ پور نے خطاب کیا۔ وابستگان کی کثیر تعداد شریک اجتماع رہی۔ 20 نومبر جماعت اسلامی ہند نولگند 15 روزہ تربیتی مہم کا اختتامی اجلاس۔ 24 نومبر شرالکوپا شعبہ خواتین نے فری فلسطین پروگرام کیا۔ اس پروگرام میں خواتین نے دربھرے ترانے پیش کیے اور فلسطین کی بہادری پر پوسٹر کے ساتھ تاثرات بھی رکھے اور فلسطین کی تاریخ پر تقریریں کی۔ جمعہ کے خطبوں اور ہفتہ واری اس پروگرام کے ذریعے اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامک سینٹر حسن ضلع سطح کا HRS کی خواتین ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی کیمپ امیر مقامی شبیر احمد ملا کی تلاوت قرآن سے شروع ہوا۔ کیپٹن عامر صدیق اور ابرار احمد ارے نے شرکا کو HRS کے تعارف کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ابتدائی طبی امداد، سانپ کے کاٹے جانے کا علاج، زخمیوں کو لے جانے کا طریقہ، آگ بجھانے کا طریقہ اور کراؤڈ مینجمنٹ جیسے امور میں تربیت دی گئی۔ تربیتی کیمپ میں شریک خواتین نے خوشی کا اظہار کیا۔ 23 دسمبر جماعت اسلامی ہند میسور پریزیڈنٹ ہوٹل کے آڈیٹوریم میں سیرت پروچن کا انعقاد ہوا۔ سیرت کتاب ننا اروینا پروادی کا رسم اجرا کیا گیا۔ مہمان خصوصی اور کتاب کے مصنف یوگیش ماسٹر نے کہا، اچھا اور پرسکون معاشرہ تب وجود میں آتا ہے جب معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے خیالات اور جذبات کا احترام کرتے ہیں
اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوان نہ کریں۔ پروگرام میں شریک آدی چنچنگری مٹھ کے سوامی شری شری سومیشور سوامی نے بات کرتے ہوئے کہا، اس طرح کے پروگرام ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد اور معاون ہوتے ہیں۔ شری مٹکیری گوپال، صدر ضلع ساہتیہ پریشد، سابق MLA تنویر سیٹھ نے بھی شرکاء سے خطاب کیا۔ سیکریٹری حلقہ محمد کنی کا پر اثر اختتامی خطاب رہا۔ جماعت اسلامی ہند شیموگا نے سیرت پروچن کا اہتمام کیا۔ معروف اسکالر و مصنف یوگیش ماسٹر کے ساتھ محمد کنی نے خطاب کیا۔ پروفیسر شوبھا مرونتے نے اظہار خیال کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی معاشرے کی تعمیر پر زور دیا جہاں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ 28 نومبر بھٹکل، آئیٹا کرناٹکا نے ریاستی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین جناب عبدالعظیم کی تہنیت کی اور کرناٹکا کے اردو حکومتی اصول کے مسائل پر ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس موقع پر آئیٹا کے ریاستی صدر رضا مانوی کے علاوہ ضلعی صدر علی منیگر اور بھٹکل یونٹ کے صدر نعیم الحق بھی موجود تھے۔ اب کچھ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی خبریں، تفصیلات۔ ہڈے سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ضلع اڑپی، HRS اڑپی اور سری ہری نیترالیہ اور ککی کٹے اندرا نگر کے عمر خطاب مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ مسجد کے احاطے میں آنکھوں کے مفت چیک اپ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ آنکھوں کے مفت چیک اپ کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر ہری پرساد اوکوڑا، ڈاکٹر شری ہری اوپتھالمولوجسٹ نے کہا کہ آنکھیں خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آنکھوں سے متعلق مسائل ظاہر ہوں تو ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند اڑپی کے ریاض کوکی کٹے نے پروگرام میں خطاب کیا۔ کیمپ سے سینکڑوں مستحقین نے استفادہ کیا۔ ہاسن اور میسور، APCR کے سرپرست محمد کنی اور سیکریٹری APCR حسین کوڑی بنگرے کی موجودگی میں نئی ٹیم منتخب کی گئی۔ APCR کی جانب سے ہاسن میں کانسٹیٹیوشن ڈے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر APCR کے سرپرست اور سیکریٹری کے ساتھ APCR کے نو منتخب مقامی ذمہ دار ایڈوکیٹ عبدالحمید موجود رہے۔ 29 نومبر APCR کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ عثمان اور جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ نیاز حقوق انسانی کرناٹک کے صدر جسٹس L نارائن سوامی سے ملاقات کی اور APCR کا تعارف پیش کیا۔ GAO کی ملک گیر مہم المتحابون فی اللہ کے تحت ریاست کرناٹک میں انجام پائی گئی سرگرمیاں، تفصیل۔ GAO کی ملک گیر مہم المتحابون فی اللہ کے تحت ریاست بھر میں پروگرامز، کمپٹیشنز اور سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ علاقائی پروگرامز کیے گئے۔ علاقہ منگلور میں 12 نومبر اڑپی ہڈے میں مہم کے تحت پروگرام کیا گیا جس میں 140 لڑکیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر GAO کے ریجنل آرگنائزر آمنہ مشیرہ اور ریاستی لیڈرز موجود تھے۔ علاقہ گلبرگہ میں 18 نومبر کو مہم کے تحت علاقائی پروگرام رکھا گیا جس میں مختلف اضلاع سے 280 لڑکیوں نے شرکت کی۔ NF لیڈر نوشابہ سلطانہ، ریجنل آرگنائزر موہی نشاد اور ریاستی صدر سیما تاج ہمناباد اور ریاستی لیڈرز موجود تھے۔ 19 نومبر کو ملک گیر مہم کا اختتامی پروگرام منعقد کیا گیا جس کی شروعات GAO کے پرچم کشائی اور سالیڈیرٹی وتھ فلسطین کے بینر سے ہوئی۔ پروگرام میں کمپینینز آف دی شیڈ کے تحت بات کی گئی کہ اللہ کے لیے دوستی کا ابدی فائدوں پہ بات ہوئی۔ پینل ڈسکشن اور بااثر خواتین ڈاکٹر فوزیہ سلطانہ اور فاطمہ الفہری پر PPT پریزنٹیشن رہا۔ نیشنل کوآرڈینیشن سیکریٹری آمنہ خانم کا اختتامی خطاب رہا۔ پروگرام میں ریاستی صدر اور لیڈرز موجود تھے۔ GAO کے وفد نے 19 نومبر کو کرناٹکا کے MLA کنیز فاطمہ سے ملاقات کی جس میں انہوں نے GAO کا تعارف دیا اور حجاب کے مسئلے پر بات کی گئی۔ MLA کنیز فاطمہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اب تک اتنا ہی، اگلے نیوز بلیٹن میں ملاقات ہوگی، تب تک آپ کے میزبان انس ابرات کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔